کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، مجھے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا کنگڈم آف ٹونگا. ایک تو ٹانگا ہے نا، کنگڈم آف ٹونگا ہے. It's basically a group of 178 islands in Polynesia, which is between Japan and Australia. اور کچھ اس کا حصہ جو ہے جا رہا ہے امریکہ کو بھی. تو 178 آئلینڈ ہے. اور اس اگر آپ نیٹ کھول کے پڑھیں تو اس کا جو نیٹو لوگ اس کو برٹشرز اس کو نام دیا کنگڈم آف ٹونگا کا، جو نیٹوز ہیں وہ اس کو یاد کرتے ہیں فرکوتی والہوئک کے نام سے. یہ فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے an island of happiness and friendship. اس آئلینڈ میں کچھ فرینڈشپ اور ہیپینس زیادہ بڑھ گئی. اس کی نتیجے میں پاپولیشن کی گروتھ بہت زیادہ ہوئی. ظاہر جب دوستیاں ہوتی ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی برآمد ہوتا ہے. تو وہاں بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس پاپولیشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے. سمجھ رہا ہے آپ کی زیر استعمال ہونا چاہیے. پاپولیشن گروتھ کو روکنے کا طریقہ جو ہے نکالا گیا کہ ایک بڑا آئلینڈ اس میں سے تمام مردوں کو دوسرے آئلینڈ میں شفٹ کر دیا گیا اور یہاں پہ داخلہ ممنوع کر دیا جائے. تو ایسا ہو گیا. تمام مردوں کو اس 178 آئلینڈ میں سے ایک بڑا آئلینڈ تھا اس میں سے تمام مردوں کو شفٹ کر دیا گیا اور کہا کہ یہاں پہ جو خواتین جو یہاں پر موجود ہوں گی ان کی مرضی کی وجہ پہ کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا. تو پاپولیشن تو بخوبی کنٹرول ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں شروع ہو گئی اس کا یہاں پہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہو. لیکن یہ لوگوں نے ایک اڈاپٹ کیا، لوگ انوویٹو آئیڈیاز استعمال کرتے ہیں ٹو کنٹرول پاپولیشن. سو دس واز ون آف دی انوویٹو آئیڈیاز ٹو separate women and men, but this cannot be practiced in our country because we don't have this kind of facility to segregate men from women. تو ہم اس میں تو ابھی اتنا عمل نہیں کر سکیں گے. لیکن میں نے ساری باتیں سنی اور چونکہ since the topic is to educate the parliamentarians and to actually convince the parliamentarians that this is a very very important topic and the parliamentarians are sitting with us. Statistics تو سارے ایئر کومڈور صاحب نے ہمیں دے دیے، خالد چشتی صاحب نے، باقی بھی ہم نے ساری باتیں سن لی. But about 4 months back, I and Professor Khalid Masood Gordon Sahab was invited in the National Assembly ke 50th celebrations already for the Constitution of Pakistan. So we were there and we were handed a book. Mujhe par Gordon Sahab ko dono ke green cover mein book di as a gift from the Speaker of the Assembly. About the book thi about the Constitution of Pakistan ke bare mein. اور میں نے سوچا کہ کتاب تو آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور گول صاحب نے کئی دفعہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کتاب کو زیادہ ہی پڑھنی شروع کر دی. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو واٹ آئی ایم، واٹ از مائی کنٹری اینڈ واٹ آر دا رولز اینڈ ریگولیشنز. تو مجھے بڑا حیران کن انکشاف اس میں ہوا کہ جو آرٹیکل 25A اور 38 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ پاکستانی سٹیزن کی 3 بنیادی رائٹس ہیں. پہلا تو یہ ہے دا رائٹ ٹو فوڈ اینڈ واٹر. The second is 37 میں جو 38 میں لکھا ہوا ہے the right to get health and education. یہ 3 رائٹس بنیادی رائٹس پاکستانی پاپولیشن کو دیے گئے. اب دیکھیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ملیں اور حکومت کا جو پارلیمنٹریز بیٹھے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ہمیں فراہم کی جائے. اب ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے کومڈور صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری پاپولیشن at the time of undivided Pakistan جو پاپولیشن تھی وہ 3.2 کروڑ تھی in 1947 and now it's about 240 million 24 کروڑ کے قریب ہے. تو دیکھیں پہلا کام تو حکومت کا فرض ہے کہ ہمیں کھانا اور پانی دیا جائے. تو اگر آپ اپنی پاپولیشن گروتھ کو دیکھیں اور ہر سال اپنی فوڈ گرین پروڈکشن انڈیکس کو دیکھیں تو ہر سال ہمارا فوڈ پروڈکشن جو انڈیکس ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے کہ ہم ہر سال زرعی اجناس زیادہ پیدا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو کہ پچھلے سال ہوئے تھے. لیکن کیا کریں کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ جو کچھ ہم پیدا کرتے ہیں ہم سب کچھ کھا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور امپورٹ بل بھی ہمارے ذمہ آ جاتا ہے. تو اگر پاپولیشن گروتھ ہماری رفلی 3% چلی آ رہی ہے اور ہمارا فوڈ پروڈکشن انڈیکس صرف 126 ہے تو یا تو ہمیں پاپولیشن گروتھ کو نیچے گرانا پڑے گا یا پھر ہمیں فوڈ پروڈکشن انڈیکس کو بڑھانا پڑے گا. اب فوڈ پروڈکشن انڈیکس تو ہماری جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دی ہے اسی کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ زمین ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کسی اور دوسرے ملک میں جا کے اپنے زرعی اجناس کو نہیں بنا سکتے. لیکن ہمارے ہاتھ میں ہے
کہ ہم اپنی پاپولیشن کو نیچے گرا سکیں. اور فیملی پلاننگ کے لیے جو 2002 میں یہ ایک ان کو پالیسی دے دی گئی تھی, 2002 میں کی تھی نا, سمجھ رہی ہے آپ نے, 2002 میں یہ پالیسی دے دی گئی تھی کہ فیملی پلاننگ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کا, اور ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش کیے گئے. تو ہم اب ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنی, کیونکہ جو اپنی زمین تو ہم بڑھا نہیں سکتے, لیکن ہمیں اپنی پاپولیشن کو کم کرنا ہے. اب اس میں بہت سارے ہیں, ہم اس میں کانٹرسیپشن بھی یوز کر سکتے ہیں, ہم فیملی پلاننگ بھی یوز کر سکتے ہیں, ہم اس میں جو ہے نا ون چائلڈ پالیسی بھی کر سکتے ہیں, جس میں چائنا نے کی اور بہت سارے ممالک نے کی. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ انٹیگرل کمپوننٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پاپولیشن کو جو ہے نا ریڈیوس کرتے ہیں. اٹ از تھرو ویلتھ ڈسٹریبیوشن اینڈ امپاورمنٹ آف ویمن, اس کے تھرو. کیونکہ یہ بڑا کلیئر اسٹیٹسٹکلی پروون ہے کہ ویمن ہو ورک ور آن جابس they will have a good family planning index. وہ اتنا اچھی فیملی پلاننگ کرتے ہیں. In spite women who are not in jobs. تو جتنی زیادہ ہم اپنی ویمن کو امپاورمنٹ کریں گے, جتنی زیادہ ہم اپنی ویمن پاپولیشن کو ہم پڑھا لکھا دیں گے, جتنا ہم ان کو جابس کی طرف لے جائیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ آٹومیٹکلی یہ آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بہت طریقہ, اور دوسرا ویلتھ ریڈسٹریبیوشن کا. امیر لوگ کم بچے پیدا کرتے ہیں, غریب لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. ایوریج جو ہمارا پاورٹی انڈیکس ہے, جو ہم نے یو ایچ آئی کے تھرو کیلکولیٹ کیا ہے, یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے تھرو, چونکہ میں اور خالد سلمان صاحب اس کا حصہ رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ جو پور پاپولیشن ہے, جب وہ اپنے بچوں کی ہیلتھ کارڈ میں رجسٹریشن کراتی ہے تو ایوریج 6 سے 8 ہے. اور چونکہ اب یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے, تو جو ایوریج بچے جو ہے جو ایفلنٹ کلاس اپنے رجسٹر کرا دیتی ہے وہ 2 ہیں. تو ایک طرف تو ہم نے بچے 2 ہی اچھے کا نعرہ لگایا, تو ہوا یہ کہ جو بچے 2 ہی اچھے تھے وہ ان کو تو ہم نے ہیلتھ بھی دے دیا, ایجوکیشن بھی دے دیا, لیکن پڑھی لکھی پاپولیشن کو, جو ہیلتھی پاپولیشن اس کو کم کر دیا. اور جو بچے 2 ہی اچھے نہیں تھے, جہاں پہ 8 بچے ہیں, نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے, نہ ان کے پاس گروتھ ہے, نہ ان کے پاس تعلیم ہے, نہ ان کے پاس آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. تو ہمیں اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو چونکہ ہمارے پارلیمنٹری بات تو بہت لمبی میں کر سکتے اس کے اوپر, ایز اے ویری گریٹ ٹاپک, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کانٹرسیپشن is one of the methods of family planning. It is the education through which you can actually train people not to have a family planning. Contraception تو پچھلے 5000 سے چلی آ رہی ہے, اور contraception تو ہمیشہ یوز کی گئی to prevent sexually transmitted disorders. اس کا تو کوئی family planning سے تعلق ہی نہیں تھا. جس زمانے میں contraception پریکٹس ہوتی تھی, اس زمانے میں دنیا کا یہ پرابلم نہیں تھا کہ لوگ زیادہ ہیں. اس وقت تو دنیا کی پرابلم تھی کہ لوگ بہت کم تھے. تو یاد رکھیے کہ contraception is not family planning. Contraception is one of the possible methods of family planning. Contraception تو sexually transmitted disease ہو گئے. اگر family planning آپ نے کرنی ہے تو معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, women کو empower کرنا پڑے گا, اپنی کلاگی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور سب سے زیادہ the policy is going to come from the parliamentarians. So parliamentarians کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. So it's very important topic and we must actually keep on deliberating upon it so that we should be able to control our population. So thank you very much. میں بہت شکر گزار ہوں آصف ناگی صاحب کا اور تمام ادارے جو اس تقریب کے انعقاد میں اس کے ساتھ منسلک ہیں کہ یہاں موقع مل رہا ہے بات کرنے کا. پارلیمنٹرین میں سے سابقہ وزیر خارجہ سلمان رفیق صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور ہمارے جو لیڈرز ہیں آف ہیلتھ کیئر, محمود ایاز صاحب اور خالد مسعود نوزل صاحب, اور باقی تمام حاضرین, السلام علیکم. بات ہو رہی ہے پاپولیشن کنٹرول کی, اور لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہ کتنا کام کرتے رہے ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب میں گجرانوالہ میں تھا, سلمان رفیق صاحب واز ویری کائنڈ, انہوں نے بتایا کہ وہاں ہم نے بہت کام کیا. تو جب ہم یہ کام کر رہے تھے, وہاں ایک میڈیکل کالج بنا تھا کانکمنٹ, وہ میں بھولی گیا کہ ہو سکتا ہے. تو السلام علیکم جی. تو آپ نے بتایا کہ وہاں بہت کام ہوا, آبویسلی کام ہو رہا تھا. میں 2013 سے 2017 تک 4 سال وہاں پرنسپل رہا. تو جب میں گیا وہاں پر ایک واحد پبلک سیکٹر ہاسپٹل تھا, اور وہ 7واں بڑا شہر تھا پاکستان کا. جب میں وہاں سے نکلا تو وہ 5واں بڑا شہر بن چکا تھا.
اور پاکستان 7ویں بڑی آبادی سے 5ویں بڑی آبادی دنیا میں بن چکا تھا. تو جو سب سے زیادہ تیزی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے وہ پاپولیشن گروتھ کا ہے, اور یہ دس از ویری انفارچونیٹ. تو ایک غالب کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ نتائج نہیں حاصل کر پا رہے, جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے پاپولیشن کے لحاظ سے. کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساتھ ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. تو جب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کام کرتا تھا تو ہم یہی شعر پڑھا کرتے تھے کہ نصیحت کرنے والے اور آگے بتانے والے تو بہت ہیں, لیکن جو چارہ ساتھ ہیں, جو کام کرنے والے ہیں اور جو آپ کے ساتھ غم بانٹنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں. تو اسی غزل کے اندر غالب نے بہت ہی زبردست یہ غزل کہی ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اگر ہم جی رہے ہیں اور بار بار آپ کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ آج کی محفل کے بعد بھی کچھ ہوگا. ابھی ایک کتابچہ بانٹا گیا ہے, ابھی ہمیں کتابچہ ملا. محمود ایاز صاحب آپ کی ٹیبل پہ ہوگا, اس کو ذرا لہرا کے دکھا دیں. یہ وہ کتابچہ ہے. اس میں ابھی ایک منسٹر صاحب آئے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں 10 سال کا موقع دیں. تو میں نے کہا کہ کتنی غیر پارلیمانی بات ہے اور پارلیمان کے ممبران کے سامنے کی جا رہی ہے. The right to govern is only of the democratically elected people. اور یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے. اور ایئر کموڈر صاحب خوش ہو رہے ہیں, آپ خوش نہ ہو کیونکہ آپ ہی کی طرف اصل میں اشارہ کرتے ہیں. سر میں انٹرپٹ کرنے کی, میں فوج سے نہیں, میں پاکستان ایئر فورس سے ہوں. یہ دیکھیں یہ حال ہے فوج کی غلامی کا کہ ایئر فورس والے اور بحریہ والے بھی کہتے ہیں ہم فوج سے نہیں. تو دوسرا آپ دیکھیں اس کتابچے میں 8 مہینے کے اندر کہیں ذکر ہے کیا پاپولیشن کا؟ پرائمری سیکنڈری کا بروشر ہے. آپ کی یہی تو باتیں ہیں وزیر صاحب, سابقہ وزیر صاحب اور فیوچر وزیر بھی آپ ہی ہوں گے کہ آپ لوگ ٹرائی ٹو کوشش کرنے کا کام ہے. لیکن یہ وقت ہے بات کرنے کا کہ یہ چیز, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ امپورٹنٹ المیہ ہے ہمارا. کسی نے بل گیٹ سے پوچھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اس نے کہا ان ایکوالٹی, عدم مساوات. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پیغام, ان کا منشور کیا تھا؟ مساوات. اگر ہم یہ عدم مساوات ختم کریں, ابھی محمود ایاز صاحب نے بھی کہا کہ جن لوگوں کے بچے زیادہ ہونے چاہیے وہ کم پیدا کر رہے ہیں, اور جن کے پاس وسائل کم ہیں وہ زیادہ پیدا کر رہے ہیں. آج میں نے صبح یہاں آنے سے پہلے ہی بہت بڑے عالم اور مفکر ہیں اسلام کے, ان سے بات تو میں نے کہا کہ کیا ہے اسلام کا نظریہ اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت اولاد کو پسند کیا, لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد ایک نعمت ہے, اور جیسے باقی نعمتیں ہیں, صحت ہے, سکون ہے, اچھا لائف پارٹنر ہے, اسپاؤس ہے, ہر نعمت کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اولاد پیدا کرنی ہے, بھلے گوندل صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ 1 درجن بھی بچے ہونے چاہیے, تو ضرور ہو, مگر ان کے حقوق تو پورے کریں. ان کو جو تعلیم اور محبت اور جو صحت اور وہ جو لوازمات ہیں وہ تو ملیں. تو پلیز یہ خیال رکھیں کہ ہم اپنے اس چیز کے اوپر تہیا کر لیں. اور میری ریکویسٹ ہے فیوچر منسٹر آف ہیلتھ سے کہ پلیز جب آپ کو دوبارہ موقع ملے گا, کیونکہ لاگا ملے گا, تو پاپولیشن ویلفیئر, میں تو ویلفیئر کہوں گا, اس کی ضرور
کے اوپر بات کی جائے اور توجہ دی جائے, اس کو نگلیکٹ نہ کیا جائے. پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک یہ شعر ہے وہ میری تجویز کے مطابق تو جو میں کیونکہ دور سے تقسیم کیا تھا, اگر موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے مل کے جو آپ نے بالکل اس کی پاپولیشن اور پرائمری کا کچھ نہ کچھ ڈف ٹیل کر کے ڈپارٹمنٹ کو انڈیپینڈنٹ کریں اس میں. اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ پیسوں کی ضرورت کم ہے, جذبے کی کمٹمنٹ کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے پالیسی کا, اس کی زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل, یہ ٹاپ سے نیچے آ گیا. یہ جو رئیس صاحب نے بات کی تھی اس کے سلسلے میں پھر ریئیکشن آیا تھا. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم سیاح طوفان کیے ہوئے. انہوں نے طوفان کو کھایا لیکن پاپولیشن کنٹرول کی کوئی بات نہیں سنا.